بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مکرم محترم مولانا سید کمال یوسف صاحب جو بڑے لمبا عرصہ تک جن کو اللہ تعالیٰ نے سکنڈ نیویہ میں خدمت کی توفیق دی، اور آپ کے بغیر اس جماعت احمدیہ کی سکنڈ نیویہ کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں 9 بردرز ٹی وی کے لیے۔ تو میں محترم سید کمال یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب جو سکنڈ نیویہ میں جب چودھری ظفر اللہ خان صاحب تشریف لائے وقف عارضی پر، تو وہاں پر یہ اس وقت امام اور مشن انچارج تھے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ سارے حالات جو ہیں وہ بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی عبدک المسیح الموعود۔ وقف عارضی کا جو منصوبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت 40 کو القاء فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بعض جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اپنے خرچ پہ چھٹیاں لے کر، جو بھی خاص طور پر کرنے والے ہیں، جس جگہ پر ان کو بھیجا جائے، جن جماعتوں میں، جن علاقوں میں، خاص طور پر دور دراز کے علاقوں میں، وہاں جا کر اپنے خرچ پہ جماعت کی تبلیغ اور تربیت کے لیے وہاں قیام فرمائیں۔ تو حضرت مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو یہ ہدایت دی کہ آپ کوپنہیگن جائیں اور وقف عارضی کے لیے وہاں جو بھی آپ کے فرائض ہیں وہاں جا کے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ چوہے صاحب کو جماعت میں چوہے صاحب کہا جاتا ہے، وہ بڑے بڑے لقب وہ نہ خود پسند کرتے تھے نہ جماعت۔ مجھے یاد نہیں کہ زندگی میں نے کسی احمدی کو سنا ہو کہ ان کو سر ظفر اللہ خان کہا ہو۔ ان کا نام ظفر اللہ خان اور چوہے صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے، اور چوہے صاحب پسند کرتے تھے کہ اگر ظفر اللہ لکھا جائے تو اس سے پہلے محمد کا لفظ لکھا جائے، تو ان کا پورا نام محمد ظفر اللہ خان تھا۔ چوہے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ جو بر صغیر ہند میں جو مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم مسلم لیگ کے نام سے مشہور تھی، جس کے ذریعے سے پھر پاکستان بنا، یہ اس مسلم لیگ کے صدر بھی رہے ہوئے۔ پھر یہ پاکستان آئے تو قائد اعظم نے ان کو حکم دیا، یہ ان کی خود خواہش نہیں تھی کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہے اور میں تمہیں اپنی پاکستان کی کیبنٹ میں بطور وزیر خارجہ تمہیں متعین کرتا ہوں۔ چوہے صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ چوہے صاحب بعد میں جب فارغ ہوئے اپنے پاکستان کے فرائض سے، تو چوہے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا، کیونکہ اس کو زیادہ دلچسپی تو قوانین سے تھی، اور اس سلسلے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جو ورلڈ عالمی ہیگ جو عدالت تھی، ہیگ میں جو سب سے بڑی عدالت ہے، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بطور جج کے۔ پھر آپ اس کے نائب چیف جسٹس بھی رہے، پھر آپ چیف جسٹس بنے اس کے، تو پھر اس لحاظ سے بھی وہ صدر بن گئے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بھی آپ کو صدارت کا عہدہ پیش کیا گیا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑا مطلب میرے خیال میں تو دنیا میں کوئی ایک شخص نہ اب ہے، ابھی تک نہیں ہے، جس کو 2 انٹرنیشنل تنظیموں کی صدارت ملی ہو، یعنی ایک تو عدالت میں آپ صدر بنے، دوسرے جنرل اسمبلی میں بھی آپ صدر بنے۔ تو چوہے صاحب نے اپنی سوانح اردو میں بھی لکھی ہیں تحدیث نعمت کے نام سے، لیکن ایک انگریزی میں بعد میں لکھی، اور اس میں جو دلچسپ بات ہے کہ اس سوانح کا نام ہی سرونٹ آف اللہ ہے،
اور اس کی کتاب کے آخر میں چوہے صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضل کیا، یہ فضل کیا، یہ فضل کیا، فلانی صدارت دی، فلاں میں وزیر بنا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن میرے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین جو اس انسان کا شعبہ ہے، یہ مقام ہے، وہ میرے نزدیک بھی ہے، وہ عبداللہ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا جو تاج ہے وہ سب سے عظیم شان تاج ہے. یہ خاکساری کی انتہا تھی چوہے صاحب کی. بہرحال چوہے صاحب وقف عارضی کی نیت سے کوپن ہیگن 16 جون کو 1968 تشریف لائے اور 27 جون تک آپ نے یہیں قیام فرمایا. چوہے صاحب جو تشریف لائے تو جو بھی ہماری مسجد تھی پہلے، مسجد نصرت جہاں ان کا نام ہے، اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اسکینڈینیویا میں، میں نے ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں یہ سب سے پہلی مسجد تھی. اور اس مسجد کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خالصتاً صرف ہماری جماعت کی عورتوں نے چندہ دیا ہے. عموماً ابھی میں کچھ مہینے ہوئے ہیں پاکستان میں، یہ جو ٹاک شو ہے اس میں بحث آ رہی تھی کہ عورتوں کی آزادی ہے، فلانا اور ڈھینگنا، لیکن جماعت میں جو عورتوں کی آزادی ہے وہ خدمت کی آزادی ہے، اسلام کی خدمت کی، توحید کی خدمت کی، نکی اور تقوی کی تبلیغ کی. تو اس میں ہماری جو عورتیں ہیں وہ سب سے آگے ہیں اس آزادی میں. تو انہوں نے خالصتاً لجنہ کی عورتوں، جو لجنہ اماء اللہ ہم کہتے ہیں، جو ہماری عورتوں کی تنظیم ہیں، ان کے چندوں سے یہ مسجد بنی. 12 سے یہاں تشریف لائے تو یہاں ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو چوہے صاحب کا ماشاءاللہ حافظہ بہت ہے. چوہے سے پہلے بھی کوپن ہیگن تشریف لائے ہوگا، مجھے یاد نہیں. 1917 میں جب وہ پڑھ رہے تھے وہاں انگلینڈ میں، لا کر رہے تھے، اس وقت تشریف لائے. تو چوہے صاحب کہنے لگے کہ میں فلانے ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اس کا نام بتایا، فرمایا میں اس کا کمرہ نمبر یہ تھا، اس ہوٹل کا فون نمبر یہ تھا، اس دن ٹیمپریچر یہ تھا. یہ مطلب چوہے صاحب کی حافظہ بہت زبردست تھا. بہرحال تو چوہے صاحب کی ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک ایلسینور انٹرنیشنل کالج ہے جہاں ساری دنیا سے اسٹوڈنٹ، کسی وقت اسٹوڈنٹ سے مراد وہ نہیں کہ جو میری چھوٹی عمر کے ہیں، میری عمر کے بھی بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پڑھنے آتے ہیں. تو وہاں ہمارے ایک کنورٹڈ احمدی بنگش صاحب، وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے چوہے صاحب کے لیے وہاں تقریر کا ارینج کیا. اس کا عنوان تھا اسلام اور حقوق انسانی. تو وہاں تقریر چوہے صاحب کی سوال و جواب ہوا. پھر جو ان کا کالج کا پروفیسر تھا، پرنسپل تھا، ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. چوہے صاحب کی جو دوسری تقریر ہے وہ ایک غیر معمولی تقریر تھی، کیونکہ اس زمانے میں چوہے صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک اپسلا عالمی مشنریز کانفرنس تھی. ساری دنیا کے جو مشنریز تھے، عیسائی مناد تھے، وہ وہاں اپسلا آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ڈنمارک بھی بڑی ایکٹیو عیسائی مشنری ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، اور پاکستان میں بھی ان کے بڑے پرانے چرچز ہیں مردان میں. انہوں نے ایک منی اپسلا وہاں ارینج کیے، اور وہ ایک حاصلے ایک شہر ہے جہاں کیتھیڈرل ہے، سب سے بڑا چرچ ہے. اس چرچ میں 500 عیسائی مشنری وہاں موجود تھے، اور ان کی درخواست پہ چوہے صاحب کو کہا گیا کہ مغرب میں اخلاقی اقدار کا انحطاط، اس موضوع پہ تقریر کریں. بڑی زبردست چوہے صاحب کی تقریر تھی. پھر سوال و جواب بھی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے اور بھی چوہے صاحب کی مسائل ہیں جو میں نے تھوڑی سی، چونکہ وقت کے مناسب سے اتنی باتیں میں بیان کر سکتا ہوں. اس میں چوہے صاحب نے ایک ڈینش دوست کا ذکر کیا ہے، الحاج نوح سوین ہانسن صاحب. ان کی شادی ملایا میں ہوئی تھی، اور اس وقت وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن احمدی نہیں تھے. چوہے صاحب کے زیر تبلیغ ہوئے. چوہے صاحب نے کہا کہ تم پاکستان آؤ تو مجھے بھی ملنا. چونچہ وہ گئے، حضرت ثالث کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر انہوں نے اس کے بعد بیعت بھی کر لی.
تو یہ کیمیائی انجینئر تھے اور یونائٹڈ نیشن کے ربڑ پلانٹیشن کے ایکسپرٹ تھے، بہت بڑے عہدے میں تھے لیکن بڑے سادہ طبیعت کے تھے. انہوں نے ترجمہ قرآن مجید دینش میں بھی بڑی ہماری مدد کی ہے. تو بہرحال یہ جو سوئن ہانسن صاحب تھے، ان میں جو بہت سی خوبیاں تھیں. یہ وہاں جب پاکستان تشریف لے گئے تو ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں عرض کر دیتا ہوں. چوہے ظفر اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ میں سرگودے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ چلو. تو چوہے صاحب سرگودے تشریف لے گئے تو وہاں اس وقت